کیا ہے کیا حضرت 1400 سال پہلے کا قرآن ہے نا؟ ترکی کے میوزیم میں آج بھی حضرت عثمان غنی کے دور میں لکھا ہوا قرآن موجود ہے. وہ قرآن اٹھا کر ادھر رکھو اور اس مدرسے کی بچی کے ہاتھ میں 24 گھنٹے رہنے والا قرآن اٹھا کر سامنے رکھو. خدا کی قسم ایک حرف میں فرق نہیں آئے. اور ایک کتاب چھوڑ کر ہمت سے بولو دوستو, ہمت سے سنو. آج بھی مرنا صبح بھی مرنا. کب تک برداشت کریں گے, کب تک صبر کریں گے؟ خاموش رہ کر جینے سے بہتر حق بول کر مرنا, اسی کا نام شہادت ہے. اب خاموش رہنے کا وقت نہیں, جواب دینے کا وقت ہے. اس ایک کتاب کے علاوہ اس کتاب کی عمر سلامت 1450 سال. اس کے مقابلے میں چٹکی مار کر محمد کے غلام اعلان کرتے ہیں 200 سال پرانی اگر کوئی کتاب ہے تو کسی دھرم کے پاس لے کر آ جاؤ. مولانا تقی عثمانی فرماتے ہیں اللہ ایسے علماء کا سایہ پوری امت پر سدا سلامت رکھے. مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں یہ ایک کتاب کے علاوہ دوسری کتابیں ہزاروں سال کا ریکارڈ رکھنا تو دور کی بات کہ 100 سال کا بھی ریکارڈ اپنی حفاظت کے لیے. ایک جگہ پر تو مولانا تقی عثمانی صاحب علوم القرآن میں لکھتے ہیں 200 سال کے اندر ایک دھرم کی کتاب 200 مرتبہ بدلی ہے. ایک دھرم ایک کتاب بولے تو ساری دنیا سمجھتی, اشارہ دیتے ہیں کافی ہے 200 سال کے اندر. ارے آ رہی آواز آ رہی ہے نہیں؟ ابھی جواب اتنے بابا میں کا چھین لیے تو کیا امت کی آواز دب جائے گی؟ فجر کی اذان بند کر ڈالے کیا نماز ختم ہوگی؟ اللہ اکبر. میت میں اذان دینا نہیں کو بول کو, مسجد میں اذان دینا نہیں کو بول کو قانون بنیا, ہر گھر کے اندر اذان شروع ہو گئی. انہوں کتنا چھیڑتے کی شریعت اتنا ابلتا, انہوں جتنا چھیڑ رہے ہیں قرآن اتنا ابل رہا ہے. انہوں جتنا چھیڑ رہے ہیں شریعت اتنا ابل رہی ہے. سنو میرے دوستو, ایک دھرم کی کتاب 200 سال کے اندر 200 مرتبہ بدلی. 1450 سال میں اللہ کا یہ کلام بدلنا تو دور کی بات, پورا ایک زبر بھی نہیں بدلا تک. ایک زبر. اذا جاءوا نصر اللہ, پڑھا تو چھوڑے میں کون بھی چھوٹا واقعہ بولتا ہوں, سنتے ہی. ایک دور جانا کتنے کلومیٹر بنانا ہو 70-80 کیا تم لگا کھانا کھا لیا نہیں کھایا, میں بھی نہیں کھایا. میں نام کھا کو بول کو سست نہیں ہو رہا, تمہارے صورت بتا رہی 3 دن ہوا کھاتا. اور یہ طبیعت دین کی مجلسوں میں بیٹھے تو چھوٹی نہیں ہوئی ہے. دنیا کی مجلسوں میں 900 رات کو 1 بجے آتا, اس کا انتظار کر لے تو 900 کی سگا بیٹھ کے رکھ گئی. دین کی مجلسوں میں 10 منٹ ذرا زیادہ ہو گئے تو سب کو کھانسی آ جاتی. بچوں کو کام شروع درجہ کے بچوں کو قرآن کو مٹانا, قرآن کو بدلنا, قرآن کو ختم کرنا. یہ کمپنیاں کبھی اب پیدا ہوئے سنی جب سے قرآن ہے تب سے. اسے میں بمڑیاں بولتا, یا بولتے کہ یہ سے بمڑی بول کر نہیں بولتے مولانا, بمڑی بولتے نہیں, بمڑیاں
یہ کتوں کی بھوک، یہ اب کی آوازیں نہیں۔ قرآن کو بند کرو، قرآن دہشت گرد کتاب ہے، قرآن کا پڑھنے والا دہشت گرد ہے، قرآن کو مٹاؤ، یہ آیتاں نکالو، وہ آیتاں نکالو، یہ حکم نکالو، وہ حکم نکالو، چلو ساری دنیا کے قرآن ختم کر دیں گے۔ یہ نئی آوازیں نہیں۔ جب سے قرآن نازل ہوا تب سے یہ آواز، اور اللہ کا کرم قرآن کے نازل ہونے سے لے کر اب تک ہر لمحہ قرآن ایسے دشمنوں کو بول کر اپنا سفر جاری رکھا ہے۔ مجھے مٹانے والے مٹ گئے، مجھے ختم کرنے والے ختم ہو گئے، مجھے بدلنے والے بدل گئے، میرے حرف میں بھی فرق نہیں آیا۔ یہ قرآن ہر سیکنڈ بول رہا ہے، تم نہ سنے نہیں آ رہا، بندے سنے نہیں آ رہا ہے، لیکن مودی جی کو سنے آ رہا ہے، امریکہ کو سنے آ رہا ہے۔ کیا بول رہا ہے قرآن؟ مجھے مٹانے والے مٹ گئے، مجھے بدلنے والے بدل گئے، مجھے جلانے والے جل گئے، مجھے دفنانے والے دفن ہو گئے، میری آیتوں کو نکالنے والے دنیا ہی سے نکل کر جہنم پہنچ گئے۔ میرے آیتوں میں کیا فرق آیا، میرے سورتوں میں کیا فرق آیا، میرے پاروں میں کیا فرق آیا، میرے زبر زیر میں فرق نہیں آیا۔ چلو قرآن ہی کا پیغام ساری دنیا کو آپ کے جیسے سے دیں گے۔ ساری دنیا میں جتنے لوگ قرآن کے دشمن ہیں سب کو یہ چیلنج دیں گے، یارو پورے قرآن کو بدلنے کی ضرورت نہیں، جتنی صلاحیت ہے، جتنی قابلیت ہے، جتنی طاقت ہے، جتنا دماغ ہے، سب اکٹھا اور جمع کر لو، پورے قرآن کو نہیں، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بدل کر دیں۔ ونلی ون، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بدل کر دکھاؤ، تمہیں کتنا وقت پوچھتے اتنا وقت دینے کے لیے ہمیں تیار ہیں۔ 2 دن پوچھتے 2 دن دیتے، 2 مہینے پوچھتے 2 مہینے دیتے، 2 سال پوچھتے 2 سال دیتے، 200 سال پوچھتے 200 سال دیں گے۔ سورہ فاتحہ نہیں، سورہ بقرہ نہیں، سورہ آل عمران نہیں، سورہ نساء نہیں، سورہ مائدہ نہیں، 12 الف نہیں، 12 سیقول نہیں، 30 پارے نہیں، 114 سورتیں نہیں، صرف ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم بدل کر دکھاؤ، اگر تم اپنے ماؤں کا دودھ پیا ہے۔ تمہارا ڈی این اے برابر میچ اگر ہوتا ہے، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بدل کر دکھاؤ۔ یہی تو قرآن کہتا ہے، میں بدلتا نہیں بلکہ میرے سے دوستی کرنے والوں کو بھی بدل دیتا ہوں، میرے سے دشمنی کرنے والوں کو بھی بدل دیتا ہوں، دشمنی کرنے والوں کو ایسا بدلتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی پر ہوتے ہیں، میرے سے دوستی کرنے والوں کو ایسا بدلتا ہوں کہ وہ دنیا ہی میں جنت کا مزہ لیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ادھوری بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دور، ہندوستان انگریزوں کی قابض حکومت، یہ وہ علماء تھے جو ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے اپنے ممبر، مسلح، مسند اور خانقاہیں سب چھوڑ کر میدان میں اترنے والے لوگ تھے۔ لیکن آپ کبھی کبھی دور دور تک جا کر سوچتے ہیں تو افسوس بھی ہوتا ہے
ورنہ اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں بڑی جرأت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اس وقت کے حالات کی اگر خبر ہم کو ہوتی تو ہم وہی امامت اور کتابت کا سلسلہ جاری رکھتے، شہادتیں پیش نہ کرتے، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا یہ بھی عقل نہیں سمجھتا۔ کیسے کیسے علماء ملک کو آزاد کرنے کے لیے میدان میں اترے۔ ان میں سے ایک عطا اللہ شاہ بخاری، انگریزوں کا دور تھا، کام میں بات پہنچی، انگریز قرآن کو بدلنا اور مٹانا چاہتے ہیں۔ پہلے مٹانے کی کوشش کرے نہیں ہوا، بدلنے کی کوشش پر آئے، کان پر بات پہنچی، انگریز ملک کے اندر قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں۔ دشمنوں کا جواب دینے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ حضرت نے ایک عجیب جواب کا طریقہ اختیار کیا، ایک زبردست جلسے کا انعقاد کیا، علماء کو بھی بلایا، عوام کو بھی بلایا، اور جلسے میں خاص طور پر مہمانان خصوصی کے طور پر انگریز بڑے لیڈر اور ایجوکیٹڈ لوگوں کو بلایا اور زبردست بڑا اسٹیج بنایا۔ ایسی کرسیاں نہیں بچھائی، ایسی ادھر ادھر، صرف مہمانوں کو بٹھایا، علماء و طلباء و سامعین کو سامنے بٹھایا، ایک ہی ایک کرسی بیچ میں۔ اور اس جلسے کی خصوصیت کیا تھی؟ ناظم جلسہ بھی حضرت کی تھے، خارج جلسہ بھی حضرت کی تھے، خصوصی مقرر بھی حضرت کی تھے، سب کا حضرت، استقبال بھی حضرت ہی کا تھا، شکریہ بھی حضرت ہی کا تھا۔ ساتھ میں مدرسوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، 7 سال 8 سال کے بچوں کو بٹھا۔ اب حضرت جلسے کا آغاز کرتے ہیں، مہمانان خصوصی چیف گیسٹ آ گئے ہیں، حضرت کی دعوت پر آ گئے، بڑے نا ملک کے سب بیٹھتے ہیں۔ حضرت قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو آواز میں ویسے دیا تھا، مولانا جانتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ آواز بھی بڑی اچھی دیتا ہے، کیونکہ ایک تو قرآن پڑھنا ہے۔ ویسے تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، امت کی آواز دوسرے نبیوں کی امت کی آواز سے سب سے بہترین ہے، کیونکہ اسی امت کو عذاب دینا تھا، کسی اور امت کو نہیں۔ اسی امت کو قیامت تک قرآن پڑھنا تھا، کسی اور امت کو اپنے مذہب کی کتاب پڑھنا نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آواز بھی اس امت کو سب سے زیادہ سریلی اور خوبصورت عطا کی ہے۔ مسجدوں میں اذانیں دیکھو کتنے خوبصورت ہیں، اندر میں نماز دیکھو کتنی خوبصورت ہے، ادھر میں کیسی ہے نہیں لوگ تو، لیکن اللہ تعالیٰ علماء کو حفاظ کو آواز بڑی اچھی دیا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری کی آواز بھی اچھی تھی، قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، اتنا پکا یاد تھا۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن خود فرماتے ہیں، مجھے پورا قرآن سورہ فاتحہ کے مثل یاد ہے۔ ایسے اکابر بھی گزرے ہیں، بعض اولیاء فرماتے ہیں مجھے تو قرآن سورہ اخلاص کی طرح یاد ہے۔ حضرت امام قالون قرآن کے امام گزرے ہیں، امام قالون، کانا میں سنائی نہیں دیتا تھا، بہرے تھے، گھوڑے تھے، لیکن قرآن اتنا پکا یاد تھا کہ ان کے سامنے اگر کوئی آدمی قرآن پڑھتا، فوٹو کی حرکت کو دیکھ کر صحیح غلط معلوم کر لیتا۔ امام قالون نے کہا ہے، اور آج بھی دیکھو اندھے بھی قرآن یاد کر رہے ہیں، گھوڑے بھی قرآن یاد کر رہے ہیں، لنگڑے لولے قرآن یاد کر رہے ہیں۔ یہ تو بات بہت پرانی ہو گئی، اب آپ کو سن کر تعجب ہوگا، ادھر میں ایک بات کہا تھا، اب مضمون میں آگے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ اکبر، یہ بات دماغ میں اترنے کے لائق
لائق ہی نہیں ہے، کوئی قبول کر نہیں سکتا، لیکن ہے بات پکی کہ گونگے قرآن یاد کر رہے ہیں، بھوکے انگلیاں سے اشارہ کر تو پونا کے اندر ایک مدرسہ ہے، گونگے بچوں کو قرآن یاد دلانے کا نظام ہے وہاں پر، جاؤ جا کر دیکھو گے۔ میں خود دیکھا بچہ آ کر قرآن پڑھ رہا ہے، انگلیاں کے اشارے سے، وہ کوئی اشارے نہیں، انہیں اٹک رہا، اس کی اٹکی کو استاد معلوم کر رہے ہیں اور اس کی غلطی کو صحیح بھی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آئے خدا تو نے قرآن کے کیا کیا معجزے دکھا دیے، کیا کیا معجزے دکھا دیے۔ حضرت عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ جلسے میں قرآن شروع کرتے ہیں، تلاوت جلسے کا آغاز بہترین آواز سے تلفظ اور تسمیہ 4-5 آیتیں پڑھ کر ایک جگہ غلطی کرتے، جسے قرآن پورا سورہ فاتحہ کے سکا یاد تھا، اب انہیں غلطی کر رہا ہے۔ سامنے کھیلنے کو دینا بچے ایسے جو ابھی رہے نہیں، ایسے چھوٹے بچے انہیں بھی مدرسے میں پڑھنے کرتے 7 پارے 8 پارے 15 پارے 14 پارے، وہ سامنے بیٹھے سے بچے حضرت غلطی کرتے ہی لقمہ دے، لقمہ کا معلوم نہیں، معلوم کیا وہ روٹی کا قرآن اٹھتے تو بھی بولتے نہیں، اسے بھی لقمہ بولتے۔ اب بچہ اٹھتے ہی حضرت کو لقمہ دے رہا ہے، وہ بھی کون سا بچہ؟ اس کے استادوں کا استاد حضرت عطا اللہ صاحب ہماری، لیکن مسئلہ جب قرآن کا آتا ہے تمام رشتے اپنی طرف، قرآن کی حفاظت اپنی طرف، پھر حضرت غلطی کرتے، پھر بچہ لقمہ دے رہا ہے، پھر حضرت غلطی کرتے اور ایک بچہ لقمہ دے رہا ہے، پھر حضرت غلطی کرتے اور ایک بچہ لقمہ دے رہا ہے، پورا مجمع پریشان، پورے علماء پریشان، یہ چیف گیسٹ مہمانان بھی پریشان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت کہیں کو اٹک رہی، اتنا کچا تھا تو کہیں کو پڑھ رہی، ہمنا بلا کو نکالا جاتا، ہمیں پردہ دیتے، کیا کیا سوچ رہے ہیں؟ 10-12 جگہ حضرت غلطیاں کرے، بچے چھوٹے بچے حضرت کو لقمہ دیے، حضرت صدق اللہ پڑھے، اس کے بعد تقریر شروع کرے اور لوگوں سے کہا کہ توجہ چاہتا ہوں، اور مہمانان خصوصی سے کہا کہ تم زیادہ توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ جلسہ تمہارے جواب کے لیے منعقد کیا ہے۔ یہ سامنے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ڈائریکٹ میرے شاگرد نہیں ہیں، میرے شاگردوں کے شاگرد ہیں، میرے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، ان کی عمر 4 سال 5 سال 7 سال 10 سال 9 سال 11 سال ہے، لیکن میں جب قرآن پڑھا میں غلطی نہیں کیا، جان بوجھ کر میں غلطی کر رہا تھا۔ یہ جیسے ہی میں غلطی کرتا قرآن کے زبر کو زیر پڑھتا، زیر کو زبر پڑھتا، پیش کو زبر پڑھتا، زبر کو پیش پڑھتا، پہلی آیت دوسری آیت پہلی کرتا، تھوڑی دیر سوچنے کے لیے بیٹھ جاتا۔ یہ بچے جب مسئلہ قرآن کا آتا ہے غلطی اگر ان کے استاد کا استاد کرتا ہے تو میں غلط پڑھتا ہوں، تو یہ بچے منجے نہیں چھوڑ رہی کہ میں قرآن بدلے تو جائے، بچے دھوکہ سنیں گے، منجے بھی لقمہ دیے، تمہیں کیا بھی قرآن کے بارے میں کرے تم نہ لقمہ بنا لیں گے۔ قرآن میں ایسی کتاب ہے، لمبا قرآن ہے، بہت دور تک جانا ہے، مسلسل سفر میں تھکا ہوا ہوں، پھر کبھی آؤں تو ادھر سے گہرا رشتہ ہے، آؤں تو آپ کے سامنے یہی مضمون اگر ذہن میں ہے تو جنت کے واقعات اور قرآن اور مبارک نبی کے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ گزارش ہے کہ یہ بچے جو حافظ ہوئے دعا کے بعد ان سے مصافحہ کرو، ان کو سینے سے لگاؤ، ان کی پیشانیوں کو بوسہ دو، اس سے گزارش کرو کہ بھائی 10 اینٹیں جنت کے تمہارے پاس نہیں، ذرا ہمنا بھی یاد کر لے۔ کیا معلوم ہماری محبتوں کے صدقے اگر وہ بچہ حسد کے میدان میں خود کو پہچان کر یاد کر لیا تو پھر جنتی ہو۔ مدرسوں کو آباد کرو، مدرسوں کو بچے دو، مدرسوں کی ضرورتوں کو پورا کرو، علماء کا ساتھ دو، قرآن کا حق ادا کرو، قرآن پڑھو، صحیح پڑھو، روزانہ قرآن پاک پڑھو۔ مجھے
دیکھا تک نہیں. کبھی کبھی نمازوں میں جا کر علماء کے پیچھے نماز پڑھ کر سنتے سنتے سورہ فاتحہ یاد ہو گیا, سورہ اخلاص یاد ہو گیا, نمازوں کا بیڑا ڈھکلتے جا رہے ہیں. 1 2 یا 3 سورتوں کے بعد چوتھا سورہ یاد تک نہیں ہے. ایسی زندگیاں حکومت گزار رہے ہیں. آج جو کچھ حالات آ رہے ہیں ہمارے سامنے اور دشمن دنا کے جو پھر رہا ہے اور بغیر کسی حجاب کے کتوں کی طرح جو بھوک رہا ہے, دراصل ہمارے بڑوں کا قول نقل کر رہا ہوں, قرآن سے دوری کی یہ سزا ہے. قرآن کی طاقت کا نام, قرآن کے پاور کا نام, قرآن کی جرأت کا نام, قرآن کے حوصلے کا نام, قرآن کی ہمت کا نام ہے. جب تک امت کا رشتہ قرآن سے مضبوط تھا تو دشمن دیکھنا بھی تو 100 مرتبہ سو سکتا تھا. جب امت کا رشتہ قرآن سے کٹا, دیکھتا نہیں, اب مٹانے کے لیے میدان توڑ رہا. قرآن سے رشتہ مضبوط کرو, قرآن والوں سے رشتہ مضبوط کرو. اللہ تعالیٰ کے بچوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اس مدرسے کو خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے. مولانا کاظم صاحب اور ان کے رفقا اور خاص طور پر ان کے والد محترم جو اس محنت پر لگے ہوئے ہیں, اللہ ان کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان سماعت فرمائے. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہ کی ایک زبردست کتاب پردہ کیوں ضروری ہے